اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ تحصیل خانپور کے ساتھ ہی نبھائی علاقہ ہے دین پور شریف، اور یہ عالمی سطح پر مشہور و معروف علاقہ ہے اسلامی تحریکوں کے حوالے سے، آزادی کی تحریکوں کے حوالے سے بھی، اور یہاں لاتعداد تحریکوں نے جنم لیا، جس سے نہ صرف مایوس اور مجبور لوگوں کو نئی طاقت ملی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کا بھی اور زیادہ بول بالا ہوا۔ تو میں اسی شہر خاموشہ میں دین پور شریف کے آیا ٹھہرا ہوں، جہاں ایک سے ایک بڑھ کر ہستی دفن ہے، جن کے ساتھ تاریخ کے ہزاروں قابل فخر حوالے موجود ہیں۔ یہ بی بی اماں حوا کا مرکز ہے، یہ دیکھیں، یہ جو کچی سی قبر آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی، اور یہ ان کے والد حضرت مولانا عبید اللہ سندھی صاحب یہ ساتھ، اور یہ ان کے بیٹے میاں ظہیر الحق دین پوری صاحب۔ اب ان کے متعلق جو مکمل تفصیلات ہیں ہر حوالے سے، وہ آپ کو یہ ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، مرزا حبیب صاحب، انتہائی باخبر نوجوان ہیں، یہ بتائیں گے آپ کو۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ نیازی صاحب کہ آپ تشریف لائے خانپور کے ایک تاریخی قبرستان، اور یہ خانقاہ جو ہے 150 سالہ قدیم تقریباً خانقاہ ہے، خانقاہ قادریہ راشدیہ دین پور شریف۔ خانقاہ قادریہ اس لیے کہتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی سے سلسلہ قادریہ شروع ہوا۔ راشدیہ اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ سید راشد شاہ صاحب، جن کو روضہ دھنی بھی کہتے ہیں، جو مورے سے اعلیٰ ہیں پیر صاحب پگارا کے، ان کی وجہ سے ان کو راشدیہ خاندان کہا جاتا ہے۔ ان کے ایک خلیفہ تھے سید حسن شاہ جیلانی، ان کے خلیفہ تھے حافظ محمد صدیق بھرچنڈی شریف، اور ان کے خلیفہ اول تھے بانی دین پور شریف خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے یہ خانقاہ قائم کی۔ اور یہ جو ہے یہ حریت کا اور جہاد کا اس خانقاہ کا شروع سے ایک مزاج تھا، سلسلہ سید راشد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ تک، اور اسی خانقاہ سے وابستہ ایک عظیم شخصیت کہ جن کو بین الاقوامی سطح پر جن کی تحریک کو مانا گیا سلک لیٹر موومنٹ، جسے تحریک ریشمی رومال کہا جاتا ہے، آزادی کی سب سے بڑی تحریک، جس کو برٹش گورنمنٹ نے دبانے کی پوری کوشش کی، اور اس سلسلے میں کراچی میں مقدمات ہوئے، شیخ الہند مولانا محمود حسن کو مالٹا میں اور ساتھ مولانا حسین محمد مدنی کو سزائیں ہوئی، اور اس تحریک کے بانی اور اس کے ایک بڑے اہم رہنما مولانا عبید اللہ سندھی کو انگریزوں نے 25 سال جلا وطن کر دیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ 10 مارچ 1872 کو سیالکوٹ کے گاؤں چیاں والی میں پیدا ہوئے، سکھ گھرانے میں پیدا ہوئے۔ پھر ایک کتاب پڑھی، اصل نام بوٹا سنگھ تھا، ایک کتاب پڑھی تحفۃ الہند، جو ایک ہندو کی لکھی ہوئی تھی کہ وہ مسلمان کیوں ہوا۔ تحفۃ الہند کے مصنف مولانا عبید اللہ مالیر کوٹلوی نو مسلم کے نام پر آپ نے اپنا نام عبید اللہ رکھا، اور جب آپ نے حضرت حافظ محمد صدیق کی بیعت کی، کیونکہ ان کے مرشد سندھ کے تھے، تو پھر اپنے آپ کو وہ سندھی کہلوائے۔ اس کے بعد دیوبند سے فارغ ہو کر پھر انہوں نے ایک تحریک ریشمی رومال کی بنیاد رکھی، کہ جس کی بنیاد پر تھا کہ ہندوستان کو اس سے آزاد کرایا جائے۔ آپ نے ایک آزاد جلا وطن حکومت بھی قائم کی، اور پوری دنیا پر اس کے اثرات نکلے۔ سبھاش چندر بوس ہو، لالا لاجپت رائے ہوں، علامہ اقبال کی خطبہ الہ آباد ہو، مولانا عبید اللہ سندھی نے 1924 میں سرواجیہ پارٹی کے حوالے سے ایک ہندوستان کا ایک بر صغیر کی تقسیم کا ایک خاکہ پیش کیا، کہ جس سے بر صغیر کی وحدت بھی قائم رہتی اور اتنی بڑی وہ مسائل بھی نہ پیدا ہوتے۔ آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کو تعلیمات کے اوپر اگر ہم پاکستان کے لوگ عمل کریں، اور اس بنیادوں پر ہر قوم کو اس کی بنیادی شناخت، زبانی، ثقافتی، ادبی اور جغرافیائی شناخت کے ساتھ تسلیم کیا جائے، یہ عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف تھا۔ عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کے صاحبزادی اماں حوا کی قبر ہے۔ اماں حوا جو ہے یہ ام المجاہدین بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے بھی جہاد میں حصہ لیا، تحریک آزادی میں ان کا بھی کردار ہے کہ اپنے باپ کی قربانی دی، اور یہ اہلیہ تھی بانی دین پور شریف خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ان سے ان کا ایک صاحبزادے میاں ظہیر الحق صاحب پیدا ہوئے۔ اچھا، یہ بی بی کی کوئی گرفتاری والا کوئی واقعہ وہ کیا ہے؟ ہاں، بی بی کی جو تھی کہ جب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے دین پور شریف سے سیدھا آپ افغانستان چلے گئے، منصوبہ یہ تھا کہ افغانستان میں ایک
مجاہدین کی تربیت کی جائے. اس حوالے سے انہوں نے تحریک ہجرت جو تھی وہ چلائی کہ سارے ہندوستان کے لوگ وہاں پہ افغانستان میں آئیں اور افغانستان میں جنگی تربیت حاصل کر کے بر صغیر پر ترکی سے، رشیا کی طرف سے اور افغانستان کی طرف سے حملہ کر کے اور جاپان سے حملہ کر کے سبھاش کو بھیجا کہ ہندوستان کو آزاد کروا لیا جائے. سبھاش چندر بوس. سبھاش چندر بوس کو. اچھا. تو یہ ایک تحریک ریشمی روال بہت بڑی تحریک تھی. تحریک آزادی میں ان کے ساتھ برکت اللہ بھوپالی صاحب بھی تھے اور دیگر ہندو، مسلم، سکھ سارے ایک مشترکہ ایک جد و جہد کی ایک تحریک تھی. تو اس حوالے سے جیسے ہی انگریزوں کو اس کا پتہ ہوا تو گرفتاریاں عمل میں آئیں، مولانا سندھی کو جلا وطن. اور اس تحریک کو روکنے کے لیے پھر ایک منصوبہ یہ بنا کہ ان کی کم سن بیٹی اما ہوا کو یہاں سے جو ہے نا وہ اٹھا لیا جائے. انگریزوں نے یہاں پر اس کو محاصرہ کیا دین پور شریف کا. اچھا. تو اس پر خلیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی جو اہلیہ تھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک مجاہد آزادی کی بیٹی ہے. اگر ایسا موقع آیا، اگر مرد نہیں لڑتے تو ہم عورتیں اس کا مقابلہ کریں گے انگریزوں کا. ہم مجاہد آزادی کی بیٹی کہیں کسی صورت میں نہیں دیں گے. سب سے پہلے ہم اپنی بیٹیاں، اپنی جانیں قربان کریں گے، اس کے بعد انگریز کو اس کو بھی ہم کنویں میں چھلانگ لگا دیں، لیکن انگریزوں کے حوالے نہیں کریں گے. اچھا. جب ان کی استقامت دیکھی تو پھر انہوں نے بھی مقابلے کی ٹھانی اور مقابلہ اپنے طور پر ہوا، لیکن وہ اس کو نہ لے سکے. انگریز پسپا ہو گئے. تو ان کا یعنی بڑا کردار رہا. یہ پھر ان کی یہ قرآن کی تعلیم دیا کرتی تھی. یہ مکمل عالم